میرا نام آفتاب تھا۔ میری عمر 22 سال تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شہر کی ایک معروف یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک بڑے ہسپتال میں ملازمت بھی کرتا تھا تاکہ اپنی عملی زندگی کا تجربہ بڑھا سکوں۔ مالی طور پر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہمارا خاندان خوشحال تھا۔ مجھے کبھی روزگار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن میری عادت تھی کہ میں زندگی کو صرف آسانیوں کے سہارے گزارنے کے بجائے خود اپنی محنت سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح یونیورسٹی، دوپہر اور شام ہسپتال اور رات کو پڑھائی میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ہر روز سینکڑوں چہرے آتے اور چلے جاتے، کچھ خوش، کچھ پریشان، کچھ امید لیے اور کچھ مایوس میں ڈوبے ہوئے۔ مگر ایک دن انہی چہروں کے ہجوم میں میری نظر ایک ایسے چہرے پر پڑی جس نے چند لمحوں میں میرے دل کی دنیا بدل دی۔ اس کا نام زنیرہ تھا۔ عمر تقریباً 23 برس تھی۔ رنگت گندمی، بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ، نرم لہجہ اور ایسا سادہ انداز کے پہلے ہی نظر میں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے بے ضرر اور صرف صاف دل لڑکی ہو۔ وہ ہسپتال میں نئی ملازمت ہوئی تھی اور اپنے کام میں پوری توجہ دیتی تھی۔ ابتدا میں ہماری صرف رسمی سلام دعا ہوتی تھی، کبھی راہداری میں ملاقات ہو جاتی، کبھی کینٹین میں، کبھی ڈیوٹی کے دوران کسی مریض کے متعلق مختصر گفتگو ہو جاتی۔ مگر آہستہ آہستہ یہ مختصر باتیں گفتگو میں بدلنے لگی۔ مجھے اس کی سادگی بہت پسند آنے لگی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر جو بھی بولتی تھی وہ بہت صاف ستھرا بولتی تھی۔ اکثر اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاتی، بس اتنا کہتی کہ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا اور اب وہ صرف سکون سے جینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی خاموشیوں کو اس کی مجبوری سمجھ لیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہے، شاید اس کا کوئی سہارا نہیں، شاید اس کی زندگی میں بہت سے دکھ ہیں جنہیں وہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور پھر یہی ہمدردی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ میں ہر روز صرف اس امید میں جلدی ہسپتال پہنچتا کہ شاید آج زنیرہ سے چند لمحے زیادہ بات ہو جائے۔ اگر کسی دن وہ چھٹی پر ہوتی تو پورا دن بے رنگ محسوس ہوتا۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹنے لگی، مگر میں پھر بھی خود کو سنبھالتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تعلیم متاثر ہو۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہماری دوستی کافی مضبوط ہو گئی۔ اب ہم ایک دوسرے سے اپنی روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی بڑی باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی کبھی مسکرا کر مجھے چھیڑتی تو میں بھی ہنس کر جواب دیتا۔ اس کی ہنسی میرے لیے دن بھر کی تھکن ختم کر دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لوں، اس کا اعتماد حاصل کر لوں، پھر مناسب وقت پر اپنے دل کی بات کہوں گا۔ میری نظر میں زنیرہ ایک بے سہارا، مجبور اور قسمت سے ماری لڑکی تھی جسے صرف کسی سچے ساتھی کی ضرورت تھی، اور میں خود کو وہی ساتھی سمجھنے لگا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ کچھ چہرے اپنی اصل حقیقت کو مسکراہٹ کے پردے میں اس قدر مہارت سے چھپا لیتے ہیں کہ سامنے والا برسوں تک دھوکے میں رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں جس لڑکی کو معصوم، بے بس اور لاوارث سمجھ کر اپنے دل کی ملکیت بنا بیٹھا تھا، در حقیقت اس تصور سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی خاموشی کے پیچھے راز تھے، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کہانیاں تھیں، اور اس کی زندگی کے وہ پہلو جن کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا آنے والے دنوں میں میری پوری دنیا کو بدل دینے والے تھے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس راستے پر محبت کے خواب سجائے چل رہا ہوں، اس راستے کے آخر میں ایسے انکشافات میرے انتظار کر رہے ہیں جو میرے اعتماد، میرے جذبات اور میرے سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ مجھے اس وقت صرف اتنا معلوم تھا کہ میں زنیرہ سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس حقیقت کو میں سچ سمجھ رہا ہوں وہ دراصل ایک خوبصورت مگر خطرناک فریب کی ابتدا تھی۔ ہسپتال میں میری اور زنیرہ کی پہلی ملاقات ایک بالکل عام دن ہوئی تھی، مگر مجھے اس وقت ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہی معمول سی ملاقات میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھا، مریضوں کی فائلیں ترتیب دے رہا تھا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات کا کارڈ مکمل کر رہا تھا۔ اچانک استقبالیے کے قریب ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی ہاتھ میں پرچی لیے ادویات کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی، آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ اور لہجے میں نرمی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس نے شائستگی سے پوچھا کہ اسے اپنی دوا کہاں سے مل سکتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی پرچی دیکھی اور اسے مطلوبہ کاؤنٹر کی طرف رہنمائی کر دی۔ دوا ملنے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور شکریہ ادا کیا۔ باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا مسکرائی، پھر اس نے بتایا کہ وہ یہاں ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ جب میں نے یونیورسٹی کا نام سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ میری ہی یونیورسٹی تھی۔ میں نے فوراً کہا میں بھی وہی پڑھتا ہوں۔
یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے، چند منٹ کی گفتگو میں ہی ہماری کافی باتیں ہو گئی۔ اس نے میرا شعبہ پوچھا، میں نے سیمیسٹر پوچھا، اور میں نے بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ہم پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اچانک اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا، میرا نمبر مانگا اور پھر اپنا نمبر بھی مجھے دے دیا۔ میں اس کی بے تکلفی دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ عام طور پر پہلی ملاقات میں کوئی اتنی جلدی اپنا نمبر نہیں دیتا۔ میں نے دل ہی دل میں یہی سمجھا کہ شاید میری سادگی یا اخلاق نے اسے متاثر کیا ہے۔ اسی دن شام کو اس کی پہلی کال آئی۔ اس نے صرف اتنا پوچھا کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں یا نہیں۔ مجھے یہ چھوٹی سی بات بھی بہت خاص لگی۔ اس کے بعد ہماری باتوں کا سلسلہ روزانہ چلنے لگا۔ کبھی وہ صبح پیغام بھیج دیتی، کبھی رات گئے فون کر لیتی، کبھی یونیورسٹی کے کسی لیکچر کے بارے میں پوچھتی، اور کبھی بلا وجہ صرف چند منٹ بات کر کے فون بند کر دیتی۔ میں ہر بار یہی محسوس کرتا کہ وہ میری فکر کرتی ہے، اور یہی احساس میرے دل میں اس کے لیے محبت کو مزید گہرا کرتا گیا۔ یونیورسٹی میں جب بھی اس کا دل چاہتا وہ مجھے ملنے آ جاتی۔ کبھی کیفیٹیریا میں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی لان میں بیٹھ کر کلاس کی باتیں کرتے، کبھی لائبریری کے باہر دیر تک گفتگو کرتے۔ اس کی موجودگی مجھے ہر بار خوش کر دیتی۔ میرے دوست بھی یہ سب دیکھنے لگے تھے اور اکثر مذاق میں کہتے کہ لگتا ہے بات دوستی سے آگے بڑھ چکی ہے، مگر میں صرف مسکرا دیتا۔ میرے دل میں یہ یقین مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ زنیرہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور جب وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تو مجھے لگتا دنیا کی ہر خوشی مجھے مل گئی ہے۔ اگر کسی دن اس کا پیغام نہ آتا تو میں خود بے چین ہو کر اسے فون کر دیتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے بات کر لیتی اور میری بے چینی ختم ہو جاتی۔ میں نے اپنے مستقبل کے خوابوں میں بھی اسے شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مناسب وقت پر اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اسی لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ رہا ہوں، وہ دراصل ایک ایسا فریب تھا جس کے تہہ تک پہنچنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ زنیرہ کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی سے اچھے انداز میں پیش آتی تھی۔ میں نے اسے اس کی اچھی تربیت سمجھا اور کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ کبھی کبھار میں دیکھتا کہ وہ فون پر مصروف ہے یا کسی سے ہنس کر بات کر رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اس بارے میں سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اعتماد ہی محبت کی بنیاد ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس کے اور بھی قریب ہوتا گیا، مگر دوسری طرف وہ اپنی زندگی کے ایسے پہلو مجھ سے چھپا رہی تھی جن کا مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میں اکیلا شخص نہیں تھا جس سے وہ اسی انداز میں بات کرتی تھی۔ اس کے فون میں کئی ایسے لڑکوں کے نمبر تھے جن سے وہ روزانہ رابطے میں رہتی تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ الگ انداز میں پیش آتی، ہر ایک کو یہی ساز دلاتی کہ وہ اس کی زندگی میں سب سے خاص ہے، مگر اس وقت تک میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ زنیرہ جب بھی مجھے دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، میرے ساتھ وقت گزارتی ہے، مجھے فون کرتی ہے اور میری خیریت پوچھتی ہے۔ اس لیے میں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، اور وہ حقیقت بہت جلد میرے سامنے آنے والی تھی، جو میرے دل میں میرے اعتماد اور میری پوری زندگی کو ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زنیرہ کے ساتھ دوستوں میری دوستی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن اس کا اچانک فون آیا۔ اس کی آواز پہلے سے مختلف تھی، جیسے وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہو۔ اس نے مجھے شام کو یونیورسٹی کے قریب ایک پرسکون جگہ پر ملنے کے لیے کہا۔ میں وقت سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گیا تھا، وہ دل میں بے شمار خیال گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زنیرہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ معمول سے زیادہ خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ کافی دنوں سے ایک بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے، مگر اب مزید نہیں چھپا سکتی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میری فکر کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ایک رشتے میں آ جائیں۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری ہو گئی ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں دل میں چاہنے لگا ہوں وہ خود اپنے جذبات کا اظہار کر دے گی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کی بات قبول کر لی، اور اس دن مجھے لگنے لگا کہ دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں آ گئی ہے۔ ہم دونوں روزانہ پہلے سے زیادہ باتیں کرنے لگے۔ صبح کا آغاز اس کے پیغام سے ہوتا اور رات کا اختتام بھی اس کی آواز سے سن کر ہوتا۔
وہ کبھی میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتی، کبھی اسپتال کی ڈیوٹی کے بارے میں، اور کبھی صرف یہ کہتی کہ اسے میری یاد آ رہی ہے، وہ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کی ہر بات کو سچا سمجھتا تھا، وہ دل سے یقین کر بیٹھا تھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن اچانک میرا دل چاہا کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اگر وہ فارغ ہو تو آج مل لیتے ہیں۔ میری توقع کے برعکس اس نے فوراً ہاں کر دی۔ میں خوشی خوشی طے شدہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں پر آ گئی۔ اس دن وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اچانک اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آج اس کا دل کچھ خریداری کرنے کا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ کیا لینا ہے۔ پہلے تو اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام لیا، پھر ایک اچھی گاڑی، مہنگا پرفیوم، خوبصورت بیگ، نئے سینڈل اور چند دوسری اشیاء بھی پسند کر لی۔ میں چند لمحے کے لیے خاموش ضرور ہوا، کیونکہ میری تنخواہ بھی چند دن پہلے ہی ملی تھی اور میں نے اس میں سے کچھ رقم اپنے ضروری اخراجات کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر اس کی خوشی میرے لیے اپنی ضرورتوں سے زیادہ اہم لگ رہی تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر مختلف دکانوں پر گیا، اپنی تنخواہ میں سے رقم نکال کر اس کی پسند کے تقریباً ہر چیز خریدی تھی۔ جب اس نے سارے تھیلے اپنے ہاتھ میں لیے تو اس کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے نے میری ساری تھکن ختم کر دی۔ مجھے لگا کہ اگر میری کمائی سے وہ خوش ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد یہ سلسلہ آہستہ آہستہ معمول بن گیا۔ جب بھی ہم ملتے وہ کسی نہ کسی چیز کی خواہش ظاہر کر دیتی۔ کبھی کہتی اسے نیا موبائل کو کور پسند آ گیا ہے، کبھی نئے کپڑوں کی بات کرتی، کبھی جوتوں کی، کبھی مہنگے میک اپ کی، کبھی کسی کیفے میں کھانے کی فرمائش کر دیتی۔ ابتدا میں مجھے یہ سب عام باتیں لگتی تھی، کیونکہ میں یہی سوچتا تھا کہ محبت میں ایک دوسرے کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے یہ سوچنے لگا کہ اس بار زنیرہ کے لیے کیا خریدوں گا۔ میری اپنی ضروریات آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے اپنے لیے ہوئے کئی چیز خریدنے کا ارادہ کیا، مگر پھر خیال آیا کہ اگر یہی رقم زنیرہ پر خرچ کر دوں تو وہ زیادہ خوش ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی خواہش قربان کر دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی اور وہ صرف ضرورت کی چیزیں نہیں بلکہ مہنگے برانڈز کی اشیاء بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اگر کبھی میں کہتا کہ اس مہینے بجٹ تھوڑا کم ہے تو وہ خاموش ہو جاتی یا ناراض کا اظہار کرنے لگتی تھی۔ میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح پیسوں کا انتظام کر کے اس کی خواہش پوری کر دیتا۔ میرے لیے اس کی مسکراہٹ سب سے قیمتی چیز بن چکی تھی۔ دوستو، شاید یہی سب سے بڑی کمزوری بھی تھی۔ مجھے اس وقت تک یہ احساس نہیں تھا کہ محبت صرف تحفوں اور خرچ کیے گئے پیسوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جتنا زیادہ میں اس پر خرچ کروں گا اتنی ہی ہماری محبت مضبوط ہوگی، جبکہ حقیقت آہستہ سے ایک مختلف رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں ہر دن اس پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی اعتماد مستقبل میں میرے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے، کیونکہ میں جس تعلق کو بے لوث محبت سمجھ رہا ہوں اس میں ایسی حقیقتیں پوشیدہ تھیں جن کا سامنا کرنے کے بعد میری سوچ، میرے جذبات اور میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے زنیرہ کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے وہ دن میں کئی بار مجھے خود فون کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیغام بھیجتی تھی، یونیورسٹی میں مجھے ڈھونڈتی رہتی تھی اور اسپتال بھی کسی نہ کسی بہانے آ جاتی تھی۔ مگر اب سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ اس کے پیغامات کم ہوتے جا رہے تھے، کالیں مختصر ہو گئی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ میں اس سے کئی بار فون کرتا مگر اس کا نمبر مسلسل مصروف آتا۔ شروع میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ پڑھائی یا کسی گھریلو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال پا رہی، اس لیے میں نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ میں خود ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہر انسان کی زندگی میں مصروف دن آتے ہیں، مگر دل کسی کونے میں ایک بے چینی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی میں اس سے پیغام بھیجتا تو کئی گھنٹے بعد جواب آتا، کبھی صرف ایک لفظ، کبھی صرف ایک ایموجی، اور کبھی وہ یہ کہہ دیتی کہ میں بات کروں گی۔ عجیب یہ بات تھی کہ وہ بعد میں اکثر کبھی نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اب وہ پہلے کی طرح میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھتی تھی۔ اگر میں اسے کیفیٹیریا چلنے کا کہتا تو وہ کہیں نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے، کبھی کہتی کہ کسی دوست سے ملنا ہے، کبھی کہتی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں ہر بہانے کو سچ مان لیتا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، اور محبت انسان کو کئی حقیقتوں سے اندھا کر دیتی ہے۔ ایک دن میں نے مسلسل 3 بار اسے فون کیا، مگر ہر بار نمبر مصروف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ کوشش کی تو پھر بھی وہی صورتحال تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کس سے اتنی دیر بات کرتی ہے۔ اگلے چند دن بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔
میرے دل میں سوال تو پیدا ہوتے تھے، مگر میں نے انہیں زبان نہیں دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے سوال اس کے دل کو نہ دکھا دیں اور ہمارا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے آمنے سامنے بات کرنا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ میں اس سے ضروری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ملاقات کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی رضامندی سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ ملاقات والے دن میں صبح سے ہی خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شاید آج ہماری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم نکال کر اس کی پسند کی بہت سی چیزیں خرید لایا۔ اس کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس، ایک خوبصورت پرفیوم، چند کاسمیٹکس، ایک نفیس ہینڈ بیگ اور کچھ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے لی۔ میرے ہاتھ تحفوں سے بڑے ہوئے تھے، مگر دل صرف اس امید سے بڑا تھا کہ آج وہ پہلے کی طرح مسکرا کر مجھ سے بات کرے گی۔ جب وہ طے شدہ جگہ پر پہنچی تو اس کی نظر سب سے پہلے انہیں تحفوں پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سارے تھیلے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور بار بار کہنے لگی کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ اس کی وہ خوشی دیکھ کر مجھے چند لمحوں کے لیے یہ لگا کہ شاید میں ہی فضول پریشان ہو رہا تھا اور سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے۔ ہم کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، مگر اس دوران بھی اس نے محسوس کیا کہ اس کی نظر بار بار اپنے موبائل فون کی طرف جا رہی تھی۔ کبھی اسکرین روشن ہوتی تو وہ فوراً دیکھتی، کبھی خاموشی سے موبائل الٹا رکھ دیتی۔ میرے دل کی بے چینی پھر سے جاگ اٹھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ اگر اسے برا نہ لگے تو میں اس کا فون دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ چونکی، پھر مسکرا کر بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے اصرار کیا کہ اگر ہمارے درمیان اعتماد ہے تو اسے ایسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے فون میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے جیسے ہی فون کھولا، میری نظر اسکرین پر جم گئی۔ مختلف لڑکوں کے بے شمار پیغامات موجود تھے، کہیں ہنسی مذاق، کہیں محبت بڑے جملے، کہیں دل والے ایموجیز، کہیں ملاقاتوں کی باتیں اور کہیں چیٹس میں ایسی تصاویر بھی تھی جنہیں دیکھ کر میرے دل کانپنے لگے۔ میں ایک گفتگو پڑھتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب میں اپنی تنخواہ اس کی خوشیوں پر خرچ کرتا تھا، جب میں نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر اس کی خواہش پوری کی تھی، جب میں نے اس کی ہر بات پر یقین کیا تھا اور جب میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف میری ہے، مگر اس فون نے چند لمحوں میں میری ساری فہمیاں توڑ دی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی جواب۔ میں صرف اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہے۔ زنارہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر اس نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا۔ میری آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری برسوں کی امیدیں ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی ہوں۔ میں نے آہستہ سے فون بند کیا، اسے واپس اس کے ہاتھ میں دیا اور چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس خاموشی میں میرے دل کا شور کسی بھی لفظ سے زیادہ بلند تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس شخص پر میں نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، اس نے میرے اعتماد کو اتنی آسانی سے کیوں توڑ دیا۔ میں نہ چیخ سکتا تھا، نہ لڑ سکتا تھا، نہ ہی کوئی فیصلہ کر پاتا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میں نے جس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھا تھا، وہ شاید صرف میری طرف سے سچی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کبھی کبھی انسان کا دل ایک ہی لمحے میں اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کی آواز صرف وہ خود ہی سن سکتا ہے، اور میں بھی اسی خاموش ٹوٹنے کی کیفیت میں وہاں بیٹھ رہ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب میری زندگی کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ زنیرہ کے موبائل میں وہ تمام پیغامات، تصویریں دیکھنے کے بعد میری زندگی جیسے ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ جس محبت کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتا تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسے خواب کی طرح ٹوٹ چکی تھی جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ میں نے کئی دن تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، بار بار یہی سوچتا رہا کہ شاید میں نے کچھ غلط سمجھ لیا ہو، شاید کوئی ایسی بات ہو جس کی وضاحت باقی ہو، مگر دل کے اندر موجود اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اس سے پہلے جیسا بنانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے آہستہ آہستہ زنیرہ سے بات کرنا کم کر دی۔ اس کے فون آتے تو میں مختصر جواب دیتا، اس کے پیغامات آتے تو کئی گھنٹے بعد جواب دیتا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اس سے مکمل فیصلہ اختیار کر لیا۔ وہ چند مرتبہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر میرا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ محبت صرف خوبصورت باتوں یا وعدوں کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، وفاداری اور سچائی کا رشتہ ہوتی ہے، اور جب یہی بنیاد کمزور ہو جائے تو تعلق زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں میرے پھپھو کی بیٹی عائشہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ہمارے خاندان کا حصہ تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ نرم، شائستہ اور احترام سے بھرپور رہتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصے سے مجھے پسند کرتی تھی،
مگر اس نے کبھی اپنی پسند کا اظہار غیر مناسب انداز میں نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ خاندان کی عزت اور اپنے بڑوں کا احترام مقدم رکھا۔ دوسری طرف میں نے کبھی اس کے بارے میں اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں شہر میں اپنی پسند سے شادی کروں۔ اسی سوچ کی وجہ سے میں نے کبھی عائشہ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی زندگی کے ہر واقعے پر دوبارہ غور کرنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان اکثر چمکتی ہوئی چیزوں کو قیمتی سمجھ کر دھوکہ کھا لیتا ہے، جبکہ اصل قیمتی چیز کردار، اخلاق اور سچا ساتھ ہوتا ہے۔ انہی دنوں گھر والوں نے ایک بار پھر عائشہ کے رشتے کا ذکر کیا۔ پہلے تو میں خاموش رہا، لیکن اس بار میں نے جلدی میں فیصلہ کرنے کے بجائے عائشہ کے اخلاق، اس کے رویے اور اس کی سادگی پر غور کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہ صرف میرے والدین کا بے حد احترام کرتی ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی تھی، اس کی عادتوں میں سادگی تھی، اور اس کی شخصیت میں وہ سکون تھا جو کسی بھی گھر کو خوشیوں سے بھر سکتا تھا۔ کچھ ملاقاتوں اور خاندان کی رضامندی کے بعد ہماری شادی طے پا گئی تھی۔ شادی سادگی سے انجام پائی، مگر اس شادی میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے غیر ضروری مطالبے نہیں کیے۔ وہ میری آمدنی کے مطابق گھر چلانے کی کوشش کرتی، میرے کام کی تھکن کو سمجھتی، میری پسند کا خیال رکھتی اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتی۔ جب میں اسپتال سے تھکا ہوا گھر واپس آتا تو وہ مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی۔ اگر میں کسی دن پریشان ہوتا تو وہ خاموشی سے میری بات سنتی اور مجھے تسلی دیتی۔ اس نے کبھی میری کمزوریوں کو میرے خلاف استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ میری طاقت بننے کی کوشش کی۔ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اس نے میرے والدین اور پورے خاندان کو بھی اپنا سمجھا۔ وہ میری والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، بزرگوں کا خیال رکھتی، اور ایسی طرح میری اس کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اور میں اس کو اب مزید آگے چلانا چاہتا تھا۔ میں پیچھے والے اپنے ماضی کو بھول کر صرف اپنی نئی زندگی کی شروعات کر بیٹھا تھا۔